السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 7 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ درس نمبر 7 ہے، اور یہ حدیث بھی ریاض الصالحین کے باب الاخلاص و احضار النیت کے تحت ہے، یعنی یہ حدیث بھی نیت پر مشتمل ہے کہ ہماری نیت ہی اصل اعمال کا مدار ہے، اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں بدلہ اور ثواب ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث کا متن پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 ریاض الصالحین۔ وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ عزیز ساتھیوں، یہ حدیث تھی۔ چلیے اب مختصر ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، اور تمہاری شکل و صورت ہیئت و جثہ کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحیح مسلم میں اس سے آگے ایک روایت ہے، اور وہ اس طرح ہے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اعمالکم ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے جہاں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم، تمہاری شکل و صورت، کہ تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا لمبا ہے، یا کتنا ناٹا ہے، کتنا لمبا قد ہے، اور تمہارا کتنا قد پست ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں، تم کیسا کام کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کس طرح کام کرتے ہو، کوئی حالات و معاملات جب تمہارے درپیش ہو، ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو، شکر بجا لاتے ہو، یا صبر کرتے ہو، یا پھر آہو بکا مچاتے ہو، یا پھر فریاد رسی بن جاتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان میں فرق مراتب ذرا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ذرا لمبا ہو، اس کا قد ذرا لمبا ہے، اس کی خوبصورتی اور شکل و صورت اچھی ہے، تو پھر ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی پست قد ہو، خواہ کتنا ہی ہنرمند ہو، پڑھا لکھا ہو، پھر بھی اس کی باتیں غور سے نہیں سنتے، انہیں ویلیو نہیں دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث میں اللہ تبارک و تعالی انہی ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حوالہ دے کر کہا کہ اللہ تمہارے جسم اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا طاقتور ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور
تو کتنا لمبا ہے اور کتنا گورا ہے، کتنا گورا چٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایسا کر رہا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انسان میں فرق مراتب ذرا اسی طرح سمجھیں کہ کسی کی شکل و صورت دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، کسی کی لمبائی دیکھ کر، کسی کا لمبا قد دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اس کا ہمیں بہت ہی ادب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کالا ہو اور کوئی پست قد ہو تو یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کا ادب اور اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا دھوکے کا سبب ہے۔ کوئی گورا ہو تو کیا ہوا، وہ اپنا جسم تھوڑی خود ہی بنایا ہے، اس نے اپنی چمڑی تھوڑی خود ہی بنائی ہے، بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی لمبا قد ہے تو اس میں بھی اس کا تھوڑی عمل داخل ہے، تھوڑی اس میں اس کا دخل ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی کالا ہے اس میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں، کوئی پست قد ہے اس میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں، اور کوئی بدصورت ہے اس میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں، کوئی معذور ہے اس میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ میرے بھائیوں ہر انسان کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، ہر انسان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اور نیت کے حساب سے ان میں ذرا فرق مراتب کریں تو وہ چلے گا۔ میرے بھائیوں اس حدیث مبارک سے جہاں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، وہیں پر چند باتیں ذرا اور میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ وہ اعمال کے باعث ثواب ہیں جو اخلاص اور حسن نیت سے کیے جائیں۔ سب سے پہلے دل کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ باقی اعضاء امر و نہی میں دل کے تابع ہوتے ہیں۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو باقی اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی نیت اور اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے، لہذا ان دونوں کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے رہنمائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں انسان میں فرق مراتب تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں نظروں کے دھوکے سے بچا، اور ہماری نیت کو بہتر سے بہتر بنا، اور ہماری تقدیر کو بھی بہتر سے بہتر بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔